نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کے سامنے بیٹھنے کا موقع دیا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا۔ یاد رکھیں، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے خود جوڑ سکتی ہیں۔ چاہے آپ ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں، چاہے آپ شادی شدہ خاتون ہیں، چاہے آپ 40 پلس یا 50 پلس ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ سکتی ہیں۔ آپ چلتا پھرتا قرآن بن سکتی ہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں اور ہمت کریں۔ یہ مت کہیں کہ اس عمر میں کہاں قرآن کو پڑھ سکتی ہوں، یا یہ کہہ دیں کہ میرا تو حفظ اتنا اچھا نہیں ہے لہٰذا میں قرآن نہیں سیکھ سکتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ مدینہ کی یونیورسٹی کے ایک استاد شیخ عمر کی والدہ ایک ان پڑھ خاتون تھیں۔ انہوں نے خود تو قرآن مجید نہیں پڑھا تھا، لیکن اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اسکالرس بنایا۔ شیخ عمر بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ کی عمر 70 ایئرس تھی، یعنی 70 سال ان کی والدہ کی ایج تھی، اور یہ ایک شیخ مفتی بن چکے تھے اس وقت۔ تو ان کی والدہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے قرآن مجید حفظ کرنا ہے۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ اب آپ کی عمر ہے یہ کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بھائیوں نے مل کر ارادہ کیا کہ اپنی ماں کو قرآن مجید حفظ ضرور کروائیں گے۔ اب دیکھیے، ماں کو نہ اردو آتی تھی پڑھنی، نہ لکھنی، اور نہ عربی لکھنی پڑھنی آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو پہلا لفظ اللہ انہوں نے لکھنا سکھایا، اس کو پڑھنا سکھایا، تو جب وہ قرآن کھولتی اور جہاں جہاں اللہ کا لفظ لکھا ہوتا اس کو پڑھتی تو بے انتہا خوش ہوتی کہ مجھے اللہ کا لفظ جو ہے وہ مجھے اس کی پہچان ہو گئی ہے، اور لکھنا بھی آ گیا ہے اور پڑھنا بھی آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ان کو ہم نے کلمہ شہادت بھی سکھایا، لکھنا بھی سکھایا اور پڑھنا بھی سکھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، اور پھر چھوٹی چھوٹی ٹرمز اس طرح ان کو سکھاتے رہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے قرآن مجید جو ہے وہ باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 70 سال کی ایج میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، اور 75 سال کی عمر میں انہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ یعنی 5 سال کی عمر میں 5 سال کے عرصے میں انہوں نے جو ہے وہ پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ صرف ارادہ چاہیے آپ کا، اللہ پر توکل چاہیے، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ اللہ نے ہمیں اہل القرآن کہا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن روز محشر جب لوگوں کو پکارا جائے گا مختلف ناموں کے ساتھ، تو آپ کو اہل القرآن کے حوالے سے پکارا جائے؟ قرآن آپ کے اور میرے عمل کے لیے آیا ہے، ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر نہیں تھی کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، بلکہ فکر یہ تھی کہ لوگ قرآن پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تلاوت تو آج بھی ہم خوب کرتے ہیں، سپاروں پر سپارے ختم کرتے ہیں، قرآن پر قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن علم حاصل کر کے عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ جب تک آپ صرف تلاوت کریں گی، آیت کا مفہوم سمجھ کر اس پر عمل نہیں کریں گی، آپ کے اندر سختی آتی جائے گی، اور جب آپ سمجھ کے پڑھیں گی تو آپ کے اندر لوگوں کے لیے قوت برداشت آئے گی، ٹالرنس کا لیول بڑھ جائے گا آپ کے اندر، انشاءاللہ آپ کے اندر صبر آئے گا، غور و فکر کی اس لیے ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ تو کل ہم نے تعوذ کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، شیطان سے بچتے ہوئے اللہ کی پناہ حاصل کی، کیونکہ یہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، یہ آخری سانس تک بھی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ احادیث میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ جب کوئی انسان قریب المرگ ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے جب کوئی شخص، تو یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے سامنے اس کے کسی فوت شدہ رشتہ دار کی شکل میں آتا ہے، جو آ کر اس کو کہتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں یہی سمجھتے رہے کہ دین اسلام اصل دین ہے، لیکن یہ دین اسلام اصل دین نہیں ہے۔ تو ایک لمحہ ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ انہوں نے صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا، بلکہ اپنی زندگی میں کلمے کو نافذ بھی کیا ہوتا ہے۔
اس لیے آپ اور میں عبادت سے پہلے، نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ بڑے بڑے نیک بندوں کو بھی شیطان نے ورگلایا ہے۔ امام ابن کثیر اور امام ابن منشاوی دونوں مفسر قرآن ہیں۔ دونوں نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، وہ عبادت سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا تھا، بہت متقی انسان تھا۔ دیکھیں یہ بڑا پسندیدہ کمبینیشن ہوتا ہے عبادت اور جوانی کا، یعنی انسان عبادت بھی کرے اور وہ جوانی کی ایج میں بھی ہو۔ اب اس میں جو ہے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ صرف نوجوان ہی ہو عبادت کرنے والا، ایک عورت نہیں ہو سکتی، ایک لڑکی بھی جوان ہو سکتی ہے جو اپنی جوانی میں عبادت کرے، تو اس کا بھی یہی مقام ہے۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ قیامت کے دن 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جس کا اس میں سے ایک وہ ہے نوجوان جس کا جوانی میں اٹھنا بیٹھنا عبادت کے ساتھ اٹیچ تھا۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اب وہ نوجوان جو عبادت کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھا رہے یا قرآن کے سامنے بیٹھا رہے۔ وہ اسکول بھی جا سکتا ہے، یونیورسٹی بھی جا سکتا ہے، اپنی جاب پر بھی جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی ہوگا اس پر اللہ کی علامات حاوی رہیں گی۔ اسے یہ ہو کہ اللہ البصیر ہے، اللہ السمیع ہے، تو یہ وہ کیٹاگری جو ہمارے دین میں بہت پسندیدہ ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا۔ یہ بار بار صحابہ کی محفل میں آ کے بیٹھا کرتا تھا کہ صحابہ جس وقت حدیث بیان کر رہے ہوں یہ ان کو سنے اور یاد کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکے کو دیکھا کرتے تھے کہ اس کے اندر بہت پوٹینشل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار اس کی شوق عبادت کو دیکھ کر کہا کہ تم میرے اسٹوڈنٹ بن جاؤ، اور یہ بن گیا۔ آلریڈی نیک تو تھا ہی، اللہ کا بندہ تھا، صحابہ کرام سے احادیث بھی سنا کرتا تھا، مسجد میں دل بھی لگتا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کا اسٹوڈنٹ بھی بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ حضرت عمر کو فالو کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، یعنی جیسے جیسے یہ نیکی کرتے وہ نوجوان بھی ویسے ویسے نیکی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور والد بہت بوڑھے تھے۔ یہ زیادہ وقت تو مسجد میں اور تعلیم حاصل کرنے میں گزارا کرتا تھا، لیکن ہر روز رات میں اپنے والد کے گھر جایا کرتا تھا اور ان کی خدمت کرتا، ان کے لیے کھانا پکاتا، ان کو کھلاتا، ان کی ضروریات کو پورا کرتا اور پھر مسجد آ جاتا۔ جب وہ مسجد جایا کرتا تھا تو راستے میں اسے روز ایک عورت ملتی جو اسے دعوت گناہ دیا کرتی تھی، لیکن وہ بہت متقی انسان تھا، اگنور کر جاتا، توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ اب ایک مرتبہ یہ روٹین میں مسجد سے اپنے والد کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں وہ عورت ملی۔ دیکھیں ایک لمحہ ہوتا ہے جب شیطان آپ کو پھانس لیتا ہے، آپ کو ٹریپ کر لیتا ہے۔ اسی لمحے شیطان اس کو ورگلا دیا کہ بار بار یہ عورت آ رہی ہے، آج جاؤ اس کے پاس، دیکھو کیا کرتی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ اس وقت شیطان کے وسوسے میں آ گیا، کہتا ہے کہ اس نے اس عورت کو فالو کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کے دروازے تک پہنچ گیا۔ بالکل داخل ہونے ہی والا تھا کہ اسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 201 یاد آ گئی۔ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کو ٹچ کرتا ہے، تذکروا، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور اللہ ایسے یاد آتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کے تقوی کی علامت۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس نے پڑھی اور وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا، یعنی ابھی انٹر نہیں ہوا تھا، دروازے کے باہر ہی تھا، تو اس کو یہ آیت یاد آ گئی۔ اللہ کا ایسا ڈر اس کے دل میں آ گیا کہ وہ بے ہوش ہوا اور وہیں پہ گر پڑا۔ اب اس عورت نے سمجھا، بہت کوشش کی اس کو اٹھانے کی، اور اس نے سمجھا کہ شاید وہ مر گیا ہے، تو کچھ لوگوں کی مدد سے اس کو اٹھوا کر اس کے باپ کے گھر کے سامنے ڈلوا کر آ گئی۔ باپ کو جب پتہ چلا تو اسے اٹھا کر اندر لے گیا اور اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بے ہوش تھا، ہوش میں آ گیا۔ باپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟
تو اس نے باپ کو ساری کہانی کہہ سنائی، اور اس نے پھر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 201 پڑھی اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ ایسا خوف تھا، ایسی شرمندگی تھی، پچھتاوا تھا کہ میرے قدم اس وسوسے کے پیچھے گئے بھی کیوں۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ نوجوان دوبارہ نہیں اٹھا۔ اس شرمندگی میں، اسی ریگریٹ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیک سے نیک انسان کو شیطان وسوسے سے ٹریپ کر سکتا ہے۔ تو ہم چاہے کتنی ہی نیکیاں کرنے والے کیوں نہ ہوں، ہم کتنا ہی صدقہ خیرات کرنے والے کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنے آپ کو کبھی شیطان سے محفوظ نہیں سمجھنا۔ ہمیں کانشیس ہو کر ہمیشہ شیطان سے بچتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ تو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ ان کے والد نے چونکہ ان کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں سارا بتا دیا تھا، ساری اسٹوری ان کو پتہ تھی کہ اس کو کیا ہوا، تو آپ بہت زیادہ پریشان تھے اس کے لیے۔ آپ اس کی موت پر شدید غمگین تھے۔ اس کے جنازے اور تدفین کے بعد آپ وہیں پر بیٹھے رہے اور روتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دوران میں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 پڑھی، اور وہ آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ پھر ایک معجزہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی آواز سنی، یعنی اس آیت کی تلاوت پر جو انہوں نے یہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 تلاوت کی، تو کیا معجزہ ہوا کہ انہوں نے نوجوان کی آواز سنی۔ اس نوجوان نے کہا اے عمر، مجھے اللہ نے یہ 2 باغ عطا کر دیے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے معجزات آج بھی ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ معجزات صحابہ کرام اور تبع تابعین کی زندگیوں میں آتے رہے۔ تو بات کیا سمجھ آئی؟ بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے ساتھ کانسٹنٹلی تعلق ہو تو پھر بھی وسوسے آ سکتے ہیں۔ اگر کنسسٹنٹ ریلیشن شپ ہوگا تو وسوسہ آنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں گی، اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں نہیں دیں گی۔ آپ اپنا ریموٹ کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں نہیں دیں گی، بلکہ اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں گی اور فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں گی۔ تو یہ پہلا شر ہے جو شیطان نے انسانوں کے دل میں ڈالا۔ وہ کون سا شر ہے؟ وسوسہ پیدا کرنا۔ اور یہی وہ وسوسہ تھا جو اس نے ہمارے والدین آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر ڈالا تھا، اور پھر ان کو اس وسوسے کی وجہ سے جنت سے نکلوا دیا۔ اس لیے پہلا شر جس سے ہمیں بچنا ہے اور اللہ کی حفاظت میں آنا ہے، ہمیں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اور دوسرا اس کا شر ہوتا ہے شیطان کا کہ یہ انسان کو حسد کا شکار کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہمیں پناہ مانگنی ہے حسد سے، یا اس حسد کرنے والے سے جو حسد کرے۔ تو شیطان نے حسد کیا تھا آدم علیہ السلام سے۔ کیا حسد تھا؟ اس کو حسد تھا کہ میں سپیریئر ہوں عبادت کی وجہ سے اور اپنی اوریجن کی وجہ سے بھی، یعنی جسمانی تخلیق پر بھی اس کو تکبر تھا کہ مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ان سب چیزوں کا اسے حسد تھا۔ تو آج بھی جو شیطان ہے یہ ایک انسان کے دل میں کسی دوسرے انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو اس پر اسے حسد کا شکار کرتا ہے، یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر دوسرا انسان حسد کرنے لگتا ہے۔ تو حسد 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا نعمت والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے حسد کا اثر کہ وہ نظر بد ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے ہمارے اندر اس طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو جب بھی ہم کو یہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو آپ ضرور جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی تو آپ اس کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ اور اس کی دلیل بھی کل ہم نے دیکھی تھی کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی دلیل ملتی ہے تعوذ پڑھنے کی۔ تو یہ ہم نے اپنا زندگی میں اپنا لائف اسٹائل بنانا ہے کہ جب بھی ہم عبادت کے لیے اٹھیں تو ہم تعوذ ضرور پڑھ لیا کریں۔